لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ فجر کی یہ آخری آیے شریفہ کا ابتدائی حصہ اللہ رب العزت نے اس آیے شریفہ میں تمام ان لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو اس روئے زمین پر اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا چاہتے ہیں. اگرچہ مصداق عتم کے طور پہ اللہ نے سرکار سید الشہداء کو اس آیے شریفہ کا مخاطب قرار دیا، لیکن تمام انسانوں کے لیے اور وہ تمام افراد جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں ان کو یہ آیے شریفہ خطاب کر رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، پلٹ آ، الی ربکی، اپنے پروردگار کی طرف، جبکہ اس عالم میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار سے راضی اور تجھ سے تیرا پروردگار راضی. سب سے بڑا انسان کا شرف یہی ہے کہ پروردگار سے وہ راضی ہو اور پروردگار اس سے راضی ہو. معمولاً عام طور پر انسان یہ تو کہتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر خدا جو چاہے میرے ساتھ کرے، لیکن یہ کبھی اعلان نہیں کرتا کہ میں بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں. اور اگر یہ اعلان کر بھی دے کہ میں اپنے پروردگار کے فیصلوں پر راضی ہوں، تو اس کے بعد کا جملہ نہیں سنائی دیتا کہ لیکن پروردگار بھی مجھ سے راضی ہے. اس لیے کہ انسان کی رضایت کے بعد اللہ کا راضی ہونا، اس کا علم سوائے الہی نمائندوں کے ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک عام انسان کے لیے اس کی خبر ممکن نہیں ہے
تو پھر یہ انسان اعلان بھی نہیں کر سکتا کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس سمت قدم بڑھائیں کہ جس سمت میں اللہ کی رضایت کو حاصل کیا جا سکے۔ دنیا میں دعاؤں کے طور پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں سے خدا راضی ہو جائے، یہ مقام دعا ہے، دعا میں تو انسان کہہ سکتا ہے، لیکن اعلان نہیں کر سکتا کہ پروردگار راضی ہے۔ میں جس طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، بڑی سے بڑی شخصیت کے لیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا اس سے راضی ہو گیا۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا درجہ اور منصب ہے کہ ادھر اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہو رہا ہے اور ادھر اہل بیت اطہار کی رضایت سامنے بھی آ رہی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے امتی وہ ہوتے ہیں جو رضایت پروردگار کے محتاج ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار وہ ہیں جن کے لیے رضایت پروردگار کا اعلان ہوا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور یہ انفرادی شرف ہے، میں یہیں سے اپنے اصل موضوع تک آپ کو لے کے آ جاؤں، یہ انفرادی شرف ہے سرکار سید الشہداء کا کہ جن سے اللہ راضی ہے اور جو امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ یہ ایک انفرادیت ہے۔ عام شکل میں سارے لوگوں سے راضی ہونا آپ کو کسی موقع پر نہیں ملے گا۔ آپ میدان بدر میں نہیں کہہ سکتے کہ سارے بندگان پروردگار جو رسالت مآب کے ساتھ اس میدان میں موجود ہیں ان سب سے ایک ساتھ اللہ راضی ہے، یہ اعلان کہیں نہیں ہے۔ حتیٰ وہ مقام کے جس مقام پر اہل بیت اطہار کے علاوہ بقیہ اصحاب پیغمبر ایک ساتھ بیٹھے ہوں، وہاں بھی اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک منفرد موقع ہے کہ جس منفرد موقع پر سب اہل بیت اطہار ہی نہیں ہیں، غیر از اہل بیت اطہار بھی موجود ہیں میدان کربلا میں۔ سب اہل بیت اطہار ہی نہیں ہیں، غیر بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو شرف، درجہ، رتبہ اللہ نے ان اہل بیت اطہار کو عطا کیا، ان اصحاب امام حسین، انصار امام حسین کو بھی یہی شرف اور درجہ اللہ نے دیا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آ جانے کے بعد ان سب کی زندگیاں کچھ اس انداز میں تبدیل ہوئیں کہ اب یہ اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے خاندانوں، اپنے اپنے قبیلوں، اپنے اپنے محلے والوں، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر بس ایک درجہ ان کے پاس ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ امام حسین کے وفادار صحابی ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں۔ میں آ گیا موضوع پر۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بڑے انسان کو، جس کو آپ اردو زبان میں کہتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ ہم عام شکل میں ذمہ داری ہے اس لیے دعا کرتے ہیں، عام شکل میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آخری امام کے ناصروں میں قرار دے، اور ادھر سے جس موقع پہ زیارت پڑھتے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ دونوں جملے ادھر سے کہتے ہیں کہ کاش کربلا میں ہوتے، اور ادھر سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم آخری امام کے مددگار بن جائیں۔ مقام دعا میں تو ٹھیک ہے، آسان ہے، لیکن مقام عمل میں آسان نہیں ہے۔ انسان کے لیے بہت بڑا یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں اب انسان کو اگر قدم رکھنا ہے تو اب آپ توجہ فرمائیں، انسان کو صرف خود اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے، بلکہ اس مقام میں آ جانے کے بعد نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے ساتھ لے کے آنا ہوگا۔ یہ مرحلہ جس کو آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، جس کا تعلق مسلک سے نہیں ہے، جس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، حتیٰ کسی فکر سے نہیں ہے، اس مرحلے کا تعلق، اس مسئلے کا تعلق انسانیت سے ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر آنا، جس کو عام لفظ میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کے خالق سے آشنا کرا دینا۔ یہ کام بڑا مشکل ہے۔
خود انسان کے لیے تو شاید کسی مرحلے میں یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان بہت سارے حالات کی بنا پہ، ماحول کی بنا پہ، یا مثال کے طور پہ اچھے رہنما کی بنا پر انسان کبھی کبھی ایک ذات جو ذات پروردگار اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، لیکن کیا دوسروں کو لے کے آیا؟ کیا واقعاً ان لوگوں کے لیے سہارا بنا کہ جن لوگوں نے ابھی اللہ کو نہیں پہچانا ہے؟ حتیٰ انسان ان سے گفتگو کرنے کے موقع پر بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں، میرے لفظوں پہ توجہ دیجئے گا، میں ان سے بہتر ہوں، تو یہیں سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے پاس تو الحمدللہ میرے خالق کی معرفت ہے، میں کیوں اس سے جا کر الجھوں یا اس سے گفتگو کروں کہ جس کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے، یہیں سے انسان بھٹکنے لگتا ہے۔ اپنے کو بہتر سمجھا، اس کے معنی ہے کہ اس انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں کچھ ہوں۔ جہاں کچھ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے وہیں سے پھر انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے، ورنہ معمولی بات نہیں ہے۔ میدان کربلا سے پہلے سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب موجود ہیں، اور اصحاب کے علاوہ اعزاء میں بھی وہ موجود ہیں کہ جو شرف میں جناب علی اکبر کے برابر نہیں ہیں۔ اور فرمانے میں کیا کہہ رہا ہوں، اصحاب موجود ہیں، اور اصحاب کے علاوہ اعزاء میں بھی وہ بھی شخصیتیں موجود ہیں کہ جو یقیناً بافضل ہیں، یقیناً باشرف ہیں، لیکن جناب علی اکبر کے برابر نہیں ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے جس موقع پہ جناب زہیر ابن قین کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، کسے بھیجا؟ کسی صحابی کو نہیں بھیجا، حتیٰ اپنے اعزاء میں بھی ان میں سے کسی کو نہیں بھیجا کہ جو شرف میں شبیہ پیغمبر سے ذرا کچھ کم محسوس کیے جائیں، نہیں بھیجا ہے تو شبیہ پیغمبر کو، جو فضائل کے اعتبار سے بہتوں سے افضل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، امام معصوم کے بیٹے ہیں، امام معصوم کے پوتے ہیں، جناب سیدہ کے پوتے، بہت زیادہ بہت سارے شرف ہیں کہ جو جناب علی اکبر کے پاس ہیں، اور خود ذاتی شرف یہ ہے کہ آپ صورت اور چلنے کے انداز میں تو رسالت مآب کے جیسے ہیں، سیرت میں بھی رسول اللہ کے جیسے ہیں۔ شاید آپ نے محسوس نہیں فرمایا، شکل و صورت اللہ دیتا ہے، چلنے کا انداز اللہ دیتا ہے، بولنے کا انداز اللہ عطا کرتا ہے، سیرت انسان کی خود کی ہوتی ہے۔ جناب علی اکبر نے رسالت مآب کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود جناب علی اکبر نے اپنی سیرت کو سیرت پیغمبر سے ملا کر یہ پیغام دنیا کو دیا کہ اگر والدین واقعاً تربیت کریں تو صدیاں بیت جانے کے بعد بھی پیغمبر کی سیرت کا نقش دکھائی دے سکتا ہے۔ پورے 32 سال کے بعد، بظاہر 42 میں ولادت ہو رہی ہے، 18 سال 20 سال 30 سال اتنا وقت گزرنے کے باوجود جناب علی اکبر نے اپنی سیرت کو ملایا سیرت پیغمبر سے۔ اتنا شرف ہے جناب علی اکبر کا، اور ان کو بھیجا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک غیر کو جنت تک لے کے آنا ہے۔ جناب زہیر ابن قین کو اگر امام حسین اس لیے بلا رہے ہوتے کہ مثلا اپنی زندگی میں ایک ضرورت ہے، ایک شخص کے مددگار کی ضرورت ہے، ایک مسئلہ تھا، لیکن کیا امام حسین نے اپنے لیے بلایا تھا؟ اپنے لیے تو نہیں بلایا تھا۔ اگر امام حسین بلا رہے ہوتے اور یہی مسئلہ ہوتا کہ امام حسین کو افراد کو جمع کرنا ہوتا تو واقعی طور کے اوپر اسی میدان کربلا میں بہت بڑا مجمع جمع ہو سکتا تھا۔ سن 60 ہجری میں امام حسین حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ایک سال پہلے یعنی 59 میں امام حسین نے جو میدان منی میں خطبہ دیا ہے، یہ خطبہ اس وقت کا ہے کہ جس موقع پہ یزید کا باپ زندہ ہے ابھی۔ یہ عجیب ہے، ہاں اس موقع کا خطبہ ہے۔ کبھی کسی موقع پہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بڑا قیمتی بڑا عظیم الشان خطبہ ہے میدان منی کا۔ امام حسین نے اس خطبے میں جس موقع پہ لوگوں کو خطاب کیا ہے، 7000 کا مجمع تھا، جن میں پورے 200 سے زیادہ اصحاب پیغمبر موجود تھے۔
یعنی امام حسین کے لیے افراد کی کمی کا مسئلہ نہیں تھا، امام حسین چاہتے تو افراد جمع ہو سکتے تھے، پھر کیوں اتنا اہتمام ہے کہ جناب زہیر ابن قین کو لے لیا جائے ساتھ میں سن 60 ہجری میں، اور جناب حبیب کو بلا لیا جائے، جناب حر کا انتظار کر لیا جائے؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ افراد جمع نہیں کیے جا رہے تھے، امام حسین جن کو بلا رہے تھے یا جن کا انتظار کر رہے تھے انہیں شرف دینا چاہ رہے تھے، انہیں درجہ دینا چاہ رہے تھے۔ اور یہ درجہ کب ملتا ہے؟ یہ تبھی ملتا ہے کہ جب البتہ جناب حبیب کے علاوہ جناب زہیر ابن قین اور جناب حر کی جہاں تک بات ہے، یہ تبھی شرف مل سکتا تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ تک ان کو لایا جائے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب کوئی مبلغ ان کی اصلاح کرے۔ یہیں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ سرکار سید الشہداء نے اس کے لیے بڑا اہتمام فرمایا۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے نکلیں، آپ حضرات تھوڑا آگے سمٹ آئیے تاکہ مومنین کو بیٹھنے میں آرام ہو جائے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں جس گفتگو کو کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے لیے بہت بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، وہ ہے یتیم نوازی۔ انسان کسی یتیم کا خیال کرے، یہ دنیا میں بہت بڑے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ اور کیوں، وہ تفصیل کل میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں جس مرحلے تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں کہ 4 طرح کے یتیم، جن میں سے 2 طرح کے یتیم کل میں نے عرض کیے تھے، 2 اور یتیم ہیں کہ جن کا خیال سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں کیا ہے۔ وہ 2 یتیم کون سے ہیں؟ ایک وہ یتیم کہ جس کے لیے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا جملہ ہے کہ لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ وہ تو یتیم ہے کہ جس کے باپ یا ماں دنیا سے اٹھ جائیں، لیکن اصل یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ ہی جس کے پاس ادب ہے، سرکار امیر المومنین نے فرمائے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں، اہل بیت اطہار نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان عمارتیں نہیں بانٹی ہیں، بلڈنگ نہیں بانٹی ہے، زمینیں نہیں بانٹی ہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، مثال کے طور کے اوپر آدھا مثلا پورا علاقہ اس کا کر دیا جائے، یہ مثلا میرا جو ماننے والا ہے مثلا یہ پورا محلہ اس کو کر دیا۔ نہیں، اہل بیت اطہار نے کیا بانٹا ہے؟ علم بانٹا ہے۔ اور یہ عجیب شرف ہے کہ اہل بیت اطہار نے جنہیں اپنا شاگرد بنایا، انہیں شاگرد نہیں کہا ہے۔ کسی امام کی روایت میں آپ دکھا دیجئے کہ امام نے فرمایا کہ میرا شاگرد ہے، کسی نے نہیں فرمایا، حتیٰ رسالت مآب نے بھی۔ اور آپ جانتے ہیں عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے رسول اللہ یا اہل بیت اطہار کا مقابل کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اہل بیت اطہار نے کیا کیا، یا رسالت مآب نے کیا کیا؟ جنہیں سکھایا، پڑھایا، انہیں شاگرد نہیں کہا، صحابی کہا۔ صحابی دوست کو کہتے ہیں، جو شاگرد ہیں انہیں اپنا دوست کہا، یہ عزت دی ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اگر واقعی طور کے اوپر اہل بیت اطہار کی اس سیرت کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے، میدان کربلا میں کون امام حسین کے ہم پلہ بن سکتا تھا؟ کوئی نہیں تھا، امام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اصحاب اور انصار امام حسین ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بھی صحابی جو اس معنی میں ہونا چاہیے نہیں ہے، یہ سب شاگرد ہیں امام کے۔ لیکن اس کے باوجود یہ امام کا درجہ شرف کہ امام اپنے چاہنے والوں کو علم اور ادب دے کر خود عزت والا بنا رہے ہیں۔ ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ یتیم کہ جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے، اور آخری یتیم کہ جس کی طرف میں نے گفتگو شروع کی تھی، وہ آخری یتیم کون ہے؟ آخری یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس ماں باپ موجود ہیں، جس کے پاس مال دولت موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ اور اللہ کی حجت کی معرفت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا یتیم ہے، اور اسے اللہ کی بارگاہ تک اور اللہ کے نمائندے کی بارگاہ تک لے کر آ جانا، یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ ہم معمولاً مال دے کر لوگوں کو کفالت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے واقعی طور کے اوپر ان لوگوں کا بھی خیال کیا کہ جن لوگوں کے پاس وہ معرفت نہیں ہے
کہ جو معرفت ہونی چاہیے، اور اس کا خاص اہتمام امام حسین نے فرمایا ہے۔ اگر آپ میدان کربلا میں غور فرمائیے، سرکار سید الشہداء کے خطبے تقریباً یہ 8 یا 9 خطبے ہیں جو بڑے قیمتی ہیں میدان کربلا کے، ہر خطبے میں امام حسین نے اپنے کو پہچانوایا ہے۔ میں کون ہوں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اس لیے تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ سامنے آنے والی فوج یہ کہہ دے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، حملہ ہو رہا تھا، ہم بھی شامل ہو گئے اور ہم نے بھی حملے میں شرکت کر کے مثلا فرزند رسول کو شہید کر دیا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ نہیں، وہ معرفت جو ابتدائی طور پر ضروری ہے، اس معرفت کو خود امام حسین دے رہے تھے۔ امام حسین کے علاوہ آپ بقیہ معصومین کی بارگاہ میں آ جائیے، عام شکل میں رسالت مآب کے علاوہ عام شکل میں معصومین نے اپنا نام یا اپنا ذکر بہت کم کیا ہے خطبوں میں۔ سرکار سید الشہداء نے کیا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ الہی نمائندہ کون ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول کا بیٹا کون ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جسے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا نمائندہ روئے زمین پہ ہے۔ یہ بڑا عام ہوتا ہے، انسان سامنے والے کو معرفت دے رہا ہے۔ البتہ جو امام نے معرفت دی ہے وہ الگ درجہ ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ الگ ہے۔ روایتوں کی دنیا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑا اہم ہوتا ہے انسان کا ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے کر آنا کہ جن کے پاس امام کی یا اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ روایت کی لفظیں ہیں، فرمایا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے کہ اشد من یتم الیتیم، وہ انسان کے جو ایک یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے اس سے زیادہ شدید یعنی زیادہ اہم اس انسان کا درجہ ہے کہ جو اس انسان کی کفالت کر رہا ہو کہ جو انقطع عن امامہ، کہ جو اپنے امام سے دور ہو گیا ہے، اس کو واپس لے کے آنا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ میں عرض کروں گا کہ میں یہ جملے کیوں عرض کر رہا ہوں اور کیوں، وجہ کیا تھی۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ، جس کے لیے ممکن نہیں ہے خود کو امام تک پہنچانا، یا اس وجہ سے کہ جانتا نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ امام تک جاننے کے باوجود رسائی ممکن نہیں، جیسے آج کے دور بھی ہے۔ آج کے دور میں انسان کے لیے خود کو، مثلا وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں پتہ ہے کہ مثلا امام معصوم مدینہ طیبہ میں ہیں، بہت زیادہ انسان سارے وسائل کو جمع کرے، سارے دولت کو جمع کرے، مدینہ چلا جائے، امام سے ملاقات ہو جائے۔ آج نہیں ہے ایسا۔ آج انسان کے لیے خود کو امام معصوم تک پہنچانا عام شکل میں ممکن نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ایسے افراد کی کفالت کرنا، میں روایت تفصیلی ہے اس کی طرف لے کر، تفصیل چکی ہے نہیں جا پاؤں گا، وقت کم ہے۔ میں اس روایت کو عرض کروں کہ جو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے، مولا نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ غیبت کے دور کے شروع ہونے سے پہلے، ظاہر ہے کہ ہمارے 11ویں امام کی شہادت کے ساتھ ہی اب انسان کی نگاہیں اپنے امام معصوم کو نہیں دیکھ پائیں گی، لہٰذا اب وہ غیبت کے بالکل قریب میں یہ حدیث امام فرماتے ہیں کہ فضل، وہ انسان کے جو فضل کافل یتیم آل محمدن، وہ انسان کے جس نے اہل بیت اطہار کا یتیم، یہ بھی ایک عجیب شرف ہے۔ ان لوگوں کو امام نے یتیم آل محمد کہا ہے کہ جن کے پاس اہل بیت اطہار کی معرفت نہیں ہے، جبکہ ہونی چاہیے تھی۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کبھی والدین کی بنا پہ، کبھی خاندان کی بنا پہ، کبھی محلے اور علاقے کی بنا پہ، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بھی وجہ سے، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں میں دادا ان کے اوپر چلے جائیں، پردادا یا اور اوپر چلے جائیں، وہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے۔ آج اسی خاندان کا وہ انسان کہ جو اہل بیت اطہار سے دور ہو گیا، ایسے افراد کو واپس لے کر آنا، امام فرما رہے ہیں یہ انسان وہ ہے کہ جو بڑا شرف درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اس انسان کا فضل اس انسان پر کہ جو ایک یتیم جس کے والد دنیا سے اٹھ گئے اس کی کفالت کر رہا ہے۔ ایک دو انسان ہیں، ایک وہ ہے کہ جو یتیم جو عام زبان میں عورفین ہے اس کی کفالت کر رہا ہے، ایک وہ انسان ہے کہ جو امامت سے دور ہو جانے والے کو دین تک لے کے آ رہا ہے۔ فرمائے ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ فرق کیا ہے؟ فرماتے کہ فضل الشمس علی السحا،
جیسے ایک بالکل چھوٹا ستارہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہو سورج سے. کہاں سورج اور کہاں وہ چھوٹا ستارہ. ایک غریب نادار یتیم بچے کی کفالت کرنے میں بڑا ثواب ہے، لیکن کہاں تک پہنچے گا انسان؟ مثلاً ایک ٹمٹماتا وہ ستارہ بن جائے گا. لیکن اگر کسی ایسے کی کفالت کر رہا ہے کہ جس نے خود کو کسی وجہ سے امام سے دور کر لیا، اسے دوبارہ لے کے آ جائے، اس کا درجہ اور شرف سورج کے جیسا ہے. آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہے وہ سولر سسٹم ہے. اتنا کوئی مضبوط کوئی سسٹم نہیں ہے دنیا میں، نہیں ہے، کہیں نہیں. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی لائٹس روشن کر لیں، صبح ہوتے ہوتے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت مدھم تھی. سورج کی روشنی کے سامنے سب اندھیرا ہو جاتا ہے، سب کو چھوٹا پڑنے لگتا ہے. فرمایا جس موقع کے اوپر سرکار رسالت مآب حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ، آپ جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، فرمایا تھا کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَكَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ نے کسی ایک بھی انسان کی ہدایت کر دی تو خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی شعاعیں چمک کر اس کو روشن کرتی ہیں اور پھر یہ سورج کی شعاعیں بجھ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اس کے معنی ہے دنیا میں سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ کسی ایک کو انسان صحیح راستے تک لے آئے. میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا، اور چونکہ وقت کے اوپر مجھے مجلس مکمل کرنی ہے، لہٰذا آئیے میں آپ کو لے کر چلوں. 4 عہدے، 4 طرح سے، 4 طریقوں سے انسان چاہے تو کسی کی ہدایت کر سکتا ہے. میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. البتہ گزشتہ زمانے میں 7 تھے، ابھی ہمارا زمانہ آتے آتے 4 ہو چکے ہیں، اور ابھی کچھ دنوں پہلے تک 6 تھے. وہ صرف تفصیلی ہم کو بحث میں نہیں جانا ہے. اس وقت جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ 4 طریقوں سے، یہاں سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ لوگ توجہ فرما لیں، اس لیے کہ ساری جو میں نے محنت کی ہے تقریباً 35 منٹ وہ اسی کے لیے، اسی جملے کے لیے. یہ 4 طریقہ کار ہیں کہ جن 4 طریقوں سے ہم اگر چاہیں تو ان لوگوں کو کہ جو دین سے دور ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ وجہ کیا ہو سکتی ہیں وہ تفصیل ہے کہ اگر کسی موقع پہ مجھے وقت ملا تو میں عرض کروں گا، اس میں مجھے نہیں جانا ہے. 4 طریقوں سے ہم چاہیں تو اللہ اور حجت اللہ کی بارگاہ میں انہیں لا سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلا طریقہ وہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ انسان کو معرفت دینا، انسان کو پہچانوانا، شناخت دینا. اللہ کی دلیلیں، وجود پروردگار کی دلیلیں، توحید پروردگار کے ثبوت، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ الہی نمائندوں سے متعلق ہمارے پاس وہ دلیلیں ہونی چاہیے. لیکن ایک مسئلہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ کسی ایک مسئلے میں تو آگے بڑھتے ہیں اور بقیہ مسائل میں ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس مثال کے طور پہ توحید کی دلیل موجود ہے، امامت کی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس امامت کی دلیل ہے، رسالت کی دلیل نہیں ہے. ساری دلیلیں عقائد کی دنیا میں اسی لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ انسان پہلے اپنے عقیدے کو پختہ کر لے، مضبوط کر لے. مجھے یاد ہے اتفاقاً آپ کے اسی باندرا ہی کا واقعہ، ایک جوان بہت زیادہ بضد تھا کہ مجھے جانا ہے، مناظرہ کرنا ہے، اور میں اس کو سمجھا رہا تھا. اتفاقاً میں اس کو سمجھا رہا تھا کئی دنوں سے کہ دیکھو یہ کام ابھی تمہارے لیول کا نہیں ہے. اور اتفاق یہ ہوا، میں کم شرکت کر پاتا ہوں مجلسوں، ظاہر ہے کہ ہم لوگ کی خود مجلسیں ہوتی ہیں تو شرکت کم ہوتی. اتفاق سے اس دن مجلسوں میں، میری مجلس کے بعد ایک اور مجلس تھی، میں شرکت کر رہا تھا. اس دن خطیب نے یہی بیان کیا کہ مناظرہ کرنا چاہیے، اور وہ مجلس میں گھوم گھوم کے مجھے دیکھ رہا تھا کہ دیکھا آج یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، آپ مجھے منع کرتے، دیکھیے یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. اچھا، میں ظاہر میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر میں جب مجلس سے پڑھنے کے لیے ایام عزائے فاطمیہ میں پہنچا، وہ میرے پاس پھر آیا. اس نے کہا مولانا صاحب آپ صحیح کہتے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جو سامنے والا آتا تھا وہ ہوم ورک کر کے آتا تھا. ہم سوچتے تھے کہ ہم تو ماشاءاللہ عقائد میں پختہ ہیں. وہ جب گفتگو شروع ہوئی اور پتہ چلا، نیٹ کے ذریعے ہو رہا تھا، گفتگو شروع ہوئی، پتہ یہ چلا کہ وہ سوچ کے آتا تھا کہ میں کیا جواب دوں گا. اسے پتہ ہوتا تھا میرا کیا جواب ہوگا، اور اس پر پہلے سے وہ اس کے بعد اعتراض موجود ہوتا تھا کہ میں تو چپ ہو گیا.
مشکل یہیں پر ہوتی ہے. اگر واقعاً کسی کو معرفت دینی ہے تو پہلے اندر سے پختہ ہونا ہوگا, اور یہیں سے سامنے والا جب آتا ہے, دیکھیے مناظرے کا میں مخالف نہیں ہوں, لیکن مناظرے کے اپنے شرائط ہوتے ہیں, ہر جگہ ہر بات نہیں کہی جاتی ہے, یہ توجہ رہے. ایک بات, یہ پہلا طریقہ کار کہ جو عام شکل میں ہے, کہ جو الحمدللہ ہمارے وہاں معرفت کے مرحلے میں ہم لوگ اس میدان میں کسی حد تک بقیہ سے آگے ہیں, حقیقت ہے, اس لیے کہ ہمارے وہاں مجالس کا سلسلہ ہے, ہمارے وہاں نشستوں کا سلسلہ ہے, ہمارے وہاں حتیٰ مسجدوں میں امام جماعت گفتگو کے دوران بھی وہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ جو عام شکل میں معرفت دیتی ہیں. لہٰذا یہ مرحلہ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسرا مرحلہ, کسی بھی انسان کو اللہ کا بندہ بنانا, کہ جس کے لیے روایتوں میں لفظ محب وارد ہوا ہے, اللہ کا چاہنے والا بنا دینا. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہ حببنی و احبنی الی خلقی, اے موسیٰ جاؤ, جا کر میرے بندوں کے درمیان مجھے محبوب بناؤ, لوگ مجھ سے محبت کریں. اس میدان میں کتنا ہم نے قدم رکھا, کیا واقعاً اللہ سے محبت ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ جناب موسیٰ نے, وہ تفصیلی روایت, جناب موسیٰ نے کہا کہ خدا تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں, میں تیرے بندوں کو تیرا محبوب کیسے بناؤں, تیرا چاہنے والا محب کیسے, محبوب نہیں, تجھ کو محبوب بناؤ, تیرے بندوں کو کیسے میں تیری بارگاہ تک واپس لے کے آؤں. اس موقع پہ آواز آئی تھی کہ فذکرہم آلائی, میری نعمتوں کو ان کو جا کر بتاؤ, ساری نعمتیں میں نے دی ہیں یہ ان کو بتاؤ. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم میری بارگاہ سے نکل جانے والے, عابقاً عن بابی, میرے دروازے سے دور ہو جانے والے کو واپس لے کر آؤ. وضالاً عن فنائی, فنا کہتے ہیں یہ انسان کے گھر کے دروازے کے اوپر جو دہلیز ہوتی ہے اس کو فنا کہا جاتا ہے, کہ میرے گھر کے دروازے سے جو ہٹ گیا ہے اسے دوبارہ واپس لے کے آ جاؤ. پروردگار نے یہ جناب موسیٰ سے کہا تھا. اس موقع پہ پوچھا تھا کہ پروردگار یہ کون لوگ ہیں, عابق کون ہے, اور یہ ذال کون ہے, یہ ساری تفصیل. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو بندوں کو بتایا جائے تو بندے اللہ کے چاہنے والے بن جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ان شخصیتوں کا ذکر بندوں کے درمیان کیا جائے کہ جن کی بنا پر نعمتیں پروردگار کی بندوں تک پہنچتی ہیں, جو واسطہ فیض پروردگار ہیں, جو وسیلہ فیض پروردگار ہیں, اگر ان شخصیتوں کا ذکر کیا جائے تو انسان ان شخصیتوں کا چاہنے والا بن جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں اہل بیت اطہار کے فضائل کا ذکر ہو. فضائل کا ذکر اسی لیے ضروری ہے, اس لیے کہ خود بخود انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے, انسان کے اندر ان شخصیتوں کے لیے کہ جن کے ذریعے سے پروردگار نے اپنی نعمتوں کو پہنچایا ہے, ان کی محبت پیدا ہوگی. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرے مرحلے تک آ گیا میں لے کے. تیسرا اور چوتھا دو مرحلہ ہے کہ جس کو سن لیجئے اور بات کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. تیسرا مرحلہ جو آج ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کسی بھی اللہ کے بندے کو اللہ سے مایوس نہیں ہونے دینا ہے. نہیں پتا آپ نے اس جملے کی گہرائی کو محسوس کیا نہیں محسوس کیا. آج بہت بڑی جو ہمارے ساتھ مشکل آ رہی ہے, خاص طور سے کورونا کے بعد سے, وہ یہی مشکل ہے. بہتوں کے دلوں میں جو امید تھی وہ اب ٹوٹ رہی ہے. اور بہت سارے اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں حقیقی بھائی کو بھی خبر نہیں ہوتی, کبھی کبھی ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا, اکثر اوقات دوستوں کے درمیان تو گفتگو ہو جاتی ہے لیکن جو کلوز ریلیٹیو ہوتے انہیں بھی نہیں پتا ہوتا. آج ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہی ہے, دلوں میں یہ جو شمع روشن ہے امید کی, وہ شمع بجھنی نہیں چاہیے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے. یہ جو اہل بیت اطہار کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے. آپ نے غور فرمایا, یہ شمع روشن ہوتی ہے. دنیا میں واحد قوم ہے کہ جن کے پاس وہ ذات کہ جو تمام مشکلات کو حل کر سکتی ہیں وہ موجود ہیں, اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ بقیہ مایوس ہو سکتے ہیں, یہ قوم مایوس نہیں ہو سکتی.
لیکن اگر ان کے درمیان بھی کوئی مایوس ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، جو جس کے قریب ہے کوشش کرے اس مایوسی سے نکالنا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ظاہر ہے کہ بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے مسئلہ گزر جاتا ہے، ہم لوگوں کے پاس تو آ کے لوگ شکوے کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اگر واقعاً مایوسی پیدا ہو رہی ہو، اس مایوسی سے ہمیں دور رکھنا ہے ان سبھی کو۔ معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ صرف میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ تشویق نہیں ہے، تشویق یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے شوق دلانے کی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے جھوٹ بولا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وعدہ کیا ہے کہ میں اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، روایتوں میں آیا ہے، فلاں گناہ کیا میں معاف کرنے کو تیار، فلاں گناہ۔ لیکن اگر اللہ سے مایوس ہوا، الیأس من اللہ، روایت میں کہ نہیں، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا۔ خدا کو شدید ناپسند ہے کہ جب خدا ہے تو مایوسی کیسی، نہ ہوتا تو الگ بات ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کسی کو ہٹنے نہیں دینا ہے۔ ٹھیک ہے، کمیاں ہوتی ہیں بہت سارے اوقات، خاص طور سے جس موقع کے اوپر انسان یہ محسوس کرے کہ مثال کے طور کے اوپر ہماری غلطیاں، خرابیاں، گناہ، معصیتیں بڑھ گئی ہیں، ایسے موقع پہ اب میں پروردگار کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، اسے دوبارہ لے کر آنا ہے۔ خدا نے جناب موسیٰ سے یہی کہا تھا کہ میرے دروازے سے اٹھ کر چلے جانے والے کو واپس لے آؤ، میں تمہیں اس بنا پہ کلیم اللہ بناؤں گا۔ اللہ اس بنا پہ شرف دیتا ہے۔ کاش یہ کام ہم سب اپنے اپنے طور پہ کر لے جائیں، اور ہم سب کو یہ کام کرنا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ سے کسی کو مایوس نہیں ہونے دینا ہے۔ اور یہ مسئلہ کبھی کبھی مایوسی کا آ جاتا ہے۔ گئے تھے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں، 12 دعائیں کر کے آئے تھے، مولانا صاحب دعا قبول نہیں ہوئی۔ البتہ وہ بھی جانتے ہیں، کہنے والا بھی جانتا ہے کہ 12 کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ، مثلاً 10 کی دعا کی تھی، 9 دعا کی تھی، ان 9 میں سے کوئی ایک امپورٹنٹ دعا تھی، 8 قبول ہو گئی ہیں، وہ ایک نہیں قبول، کہتا دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ مایوسی ہے، وہ اس بات کو محسوس نہیں کر پاتا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہمیں فوراً دکھائی دے جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے اوقات ایک لمبا اس کا پروسیجر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کام فوراً ہو جائے، لیکن ہم یہ کیا چاہتے ہیں کہ ادھر ہماری فلائٹ بامبے ایئرپورٹ کے اوپر اتری، دعا قبول ہو گئی۔ یہ جو مزاج ہے، اس مزاج کو تبدیل کرتے ہوئے ہمیں اس امید کی بارگاہ تک واپس لے کے آنا ہے۔ اور آخری مرحلہ کہ جو کسی حد تک ہم لوگوں کے درمیان الحمدللہ مجلسوں میں سلسلہ ہے، وہ شبہات کو زائل کرنا۔ یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں شبہے کی شکل میں، ان کو زائل کیا جائے، ان کو دور کیا جائے، تاکہ انسان کو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لایا جائے۔ آئیے ان سب کو میں لا کے سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کہیں گے کہ موضوع سے ہٹ گئے۔ موضوع کیا تھا؟ امام حسین اور انسانیت۔ اصل انسانیت یہی ہے، کسی ایک بندے کو حقیقی انسان بنا دینا، یہ اصل انسانیت ہے۔ انسانیت جو ہمارے وہاں تصور ہے کہ انسانیت کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، انسانیت کے معنی یہ ہے کہ بس وہ سوشل ورکر ہو لیکن اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، نہیں، حقیقی طور پہ وہی صحیح انسان بنتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ اور اسی لیے بس میں اپنی بات کو مکمل کروں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، ان لوگوں کے لیے محنت کرنی ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پہ، اپنے اپنے پیمانے پہ۔ ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑے بڑے کام کرنے کے لیے مثال کے طور کے اوپر یہاں سے 2-4 ملکوں میں چلا جائے، ضروری نہیں ہے، کسی ایک علاقے میں بھی جا کے کام کر سکتا ہے۔ بہت سے برادران کام کر رہے ہیں، دوستان کام کر رہے ہیں، اس میدان میں جا کے لوگوں کو پڑھانا، سکھانا، بتانا، ان کی تربیت کرنا، ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں۔ جو نہیں کر سکتا جا کر وہ کم از کم ان کی پشت پناہی کرے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ میں عرض کروں، آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا
آیت اللہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ مرجع تھے، اور جن کے فتوے کو تو یقیناً آپ نے سنا ہے، اور اس کی بنا پہ آپ نے ان کا ذکر سنا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ میرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم الشان شخصیت تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس نجف اشرف سے سامرہ منتقل ہوئے تھے تاکہ سامرہ کو غیروں سے نجات دلائی جائے۔ یہ بھی ایک عملی کام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سامرہ ہمیشہ سے ہر زمانے میں غیروں کے ہاتھ میں رہا، صرف اس لیے تاکہ ان کے آ جانے کی بنا پر دوبارہ اس سامرہ شہر میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع ہو جائے۔ یہ سامرہ آ کے بسے تھے، یعنی پوری مرجعیت کو لے کر آئے تھے سامرہ۔ جس زمانے میں زندگی کا آخری پڑاؤ تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آنکھوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ واقعہ نقل کیا ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالیٰ نے، کہ آخری عمر میں ان کی آنکھیں ان کا ساتھ نہیں دیتی تھیں، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ کسی چیز کو دیکھ سکتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ بستر کے اوپر لیٹے رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ پڑھنا تو ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، جوابات بھی دینے ہیں، فتوے بھی دینے ہیں، لوگوں کے سوالات تو آتے رہیں گے، لہٰذا اپنے شاگردوں کو صبح میں بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے تم بیٹھ کر کتاب پڑھو۔ وہ پڑھتے تھے، یہ سنتے تھے، اور پھر اس کی بنا پر یہ استنباط کر کے اور فتوے دیتے تھے۔ یہ بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو خوش ہے کہ عمر کے آ جانے کے بعد اب تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ کسی حد تک ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مطالعہ جاری رہے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے آخری عمر میں ایک انسان آیا جو دروازے پہ آیا، بالکل عام قسم کا لباس، جس سے لگ رہا تھا کہ بالکل معمولی قسم کے کوئی مولانا دروازے پہ آئے، اور یہ اپنے بستر کے اوپر ہیں، ان کو تو اندر خبر نہیں ہے۔ جب خادم آیا، اس نے دیکھا کہ دروازے پہ کوئی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کہا کہ دیکھو آغا نے ملنا چھوڑ دیا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کچھ پوچھنا ہو تو مجھے بتا دو، میں جا کر پیغام پہنچا دوں گا، جواب لے آؤں گا، کوئی سوال ہو لکھا ہوا تو دے دو، میں ان کو دے دوں گا، جب نوشتے کی شکل میں جواب آئے گا میں تم کو دے دوں گا، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو ملنا ہے۔ کہا نہیں ملاقات نہیں ہوگی، گنجائش ہی نہیں ہے، اگر ملو گے بھی تو فائدہ کیا، وہ تمہیں پہچان ہی نہیں پائیں گے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کہا ایک کام کرو، تم اندر جا کے بس میرا نام بتا دو۔ اگر انہوں نے کہا کہ ملنا ہے تو میں مل لوں گا، انہوں نے کہا نہیں ملنا ہے میں وہیں سے واپس چلا جاؤں گا، کئی بات تمہاری ٹھیک ہے۔ نوکر نے، خادم نے آ کے اندر آغا شیرازی سے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے دروازے پر ایک مولانا کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میرا نام بس بتا دو، اگر ملنا چاہیں ملیں گے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ سنیں گے آپ، آغا شیرازی بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا میرا ماما لاؤ، میری ابا قبا لے کے آؤ، پورا لباس پہنا، اور باقاعدہ خادم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے دروازے تک آئے۔ کہاں تو وہ تیار نہیں تھا خادم ملانے پہ، اور اتنے اشتیاق کے ساتھ اس کو اپنے سے گلے سے لگایا کہ میرا بچپن کا دوست ہے، ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے۔ اچھا یہاں تک بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ بھائی اتنا زیادہ اہمیت دینا کیا وجہ ہو سکتی، کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ لے کے آئے، اندر آ کر بیٹھے، اور آغا شیرازی جیسا، آپ اب یہاں سے محسوس کیجیے، آغا شیرازی جیسی عظیم شخصیت کہ جن کے ایک فتوے کی بنا پر پورا برطانیہ پیچھے ہٹ گیا تھا اور ایران پہ قبضہ نہیں کر پایا تھا، ایک فتوے کی بنا پہ۔ سوچیں اتنے اس جیسے کتنے فتوے انہوں نے دیے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کی نمازیں، کتنوں کے روزے، کتنوں کے حج، کتنوں کی زندگی کی عبادتیں، سب آپ کی بنا پہ بیٹھے ہیں وہ سامنے۔ آغا شیرازی ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم راضی ہو، کہ دوست سے بچپن کے، اگر تم راضی ہو تو تم اپنے جتنی خدمت کے کام تم نے کیے ہیں وہ مجھے دے دو، میں اپنی مرجعیت کا پورا ثواب تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اب تو ظاہر ہے کہ وہ جو شاگرد صاحب بیٹھے تھے، وہ جو ابھی تک دروازے تک آئے تھے لینے، انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا ہے غور سے۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے اٹھے یا ماما پہنا، اور انہوں نے اپنے شاگرد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور استقبال کرنے کے لیے گئے اور لے کے آئے اور لا کے بٹھائے، اور ساری چیزیں ان سارے شاگردوں نے دیکھا تھا۔ اب تو بے چینی جیسے آپ کے ذہن میں بھی کہ آخر یہ ہے کون کہ اتنا بڑا کام کیا انہوں نے۔ ان لوگوں نے پوچھ لیا کہ آغا ابھی تک تو ٹھیک ہے، آپ نے اتنا احترام کیا، اتنی عزت کی، لیکن یہ جملہ آپ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ بات ضرور ہے، اس پر سنیں گے آپ۔ آغا شیرازی نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے ان کو کون ہے یہ، ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے، مجتہد ہم دونوں ایک لیول کے ساتھ میں بنے،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ تو اب ظاہر ہے کہ نجف میں رہ کر اپنی مرجعیت اور اس طرف واجبات میں سے آپ جانتے واجب کفائی ہے، آپ اس طرف جائیں گے، میں وطن واپس جاؤں گا اور میں وطن واپس جا کر لوگوں کے درمیان ہی رہوں گا اور کیا کروں گا؟ یہ اپنے وطن واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے گاؤں، اطراف گاؤں، علاقے، باقی علاقے سب جگہ سے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان بچوں کو دین اہل بیت سکھاتے تھے۔ آپ نے غور کیا؟ یعنی ایک انسان اگر دین اہل بیت اطہار کو کسی کو سکھا دیتا ہے تو اس کی خدمت کا مقابلہ مرجعیت کی خدمت کے جیسا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کام ہے۔ ہم لوگ اگر اس طرف آگے واقعاً بڑھنے لگ جائیں تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور اسی لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کو دین سکھانا۔ بڑوں کے درمیان تو یقینی طور کے اوپر بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں کے اوپر دین ان تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمیں بچوں پہ واقعاً کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں کہ نہیں پتہ آپ نے محسوس کیا نہیں محسوس کیا، آج پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ کورونا کے بعد سے مجلسوں میں بچوں کی آمد کم ہو گئی ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کہنا پڑتا تھا بچوں ہم بھی کچھ بول رہے ہیں، ہمیں بھی بولنے کا موقع دو۔ کبھی کبھی آپس میں بات کرنے لگتے تھے۔ آج وہ بچے کہاں ہیں؟ آج وہ بچے کہاں ہیں؟ اب ہم ان بچوں کو مجلسوں میں لے کے نہیں آ رہے، وہ بقیہ چیزوں میں مصروف ہو گئے۔ کورونا کے زمانے میں بہت سی چیزیں ان کے ہاتھ میں دی گئیں، آج وہ اس میں مصروف ہو گئے۔ ہمیں ان کو دوبارہ لے کے آنا ہے فرش اعضاء پہ۔ آپ یقین جانیں، اگر ہمیں اپنی قوم کے مستقبل کو بچانا ہے تو صرف یہ فرش اعضاء کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے، اور بس میں نے بات کو ختم کر دیا۔ انسانیت کی خدمتوں میں سے ایک خدمت یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو واپس لایا جائے اور اس کو بشارت دی جائے۔ کیا ضروری تھا کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء جناب حر سے یہ بات کہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو؟ کیوں؟ یہ بشارت دے رہے تھے۔ یہ بشارت اسی لیے ہے۔ کیوں سرکار سید الشہداء نے شب عاشور اپنے اصحاب سے فرمایا فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ؟ ابشرو ہے، ابشرو نہیں ہے۔ میں بشارت دے رہا ہوں، یہ جملہ نہیں ہے۔ تم سب بشارت دو، ابشرو، تم سب بشارت دو۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو امید تمہارے دلوں میں اب جنت کی پیدا ہوئی ہے یہ تم تک محدود نہ رہے، یہ دوسروں تک پہنچنی چاہیے۔ یہی اصل امتیاز ہے۔ ہمیں اہل بیت اطہار سے اسی لیے خود کو قریب کرنا ہے، اللہ سے خود کو اسی لیے قریب کرنا ہے کہ کہیں ہمارے مزاج میں مایوسی نہ پیدا ہونے پائے۔ سرکار سید الشہداء نے بڑا اچھا جملہ روایتوں میں بھی وارد ہوا ہے اور جس کی بڑی تاکید ہے۔ توحید پروردگار کی دلیلوں میں اگر آپ تلاش کریں تو یقین کی بڑی اہمیت، بس میں نے ختم کر دیا، یقین کی بڑی اہمیت ہے۔ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے جس یقین کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقین کہیں اور نہیں ملے گا، اور اسی لیے یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر ساری توحید کی دلیلوں کو الگ رکھ کے صرف میدان کربلا میں امام حسین کے یقین کو دیکھ لیا جائے، اللہ پر یقین پیدا ہو جائے گا۔ ذرا سی مشکل میں آ جانے کے بعد انسان اللہ سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ امام حسین نے ہر قدم پہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے یقین اور ثبات قدم کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو لے کر چلوں میدان کربلا میں اس عظیم امتحان کی طرف کہ جس اکیلے امتحان میں خود اللہ نے امام حسین کو صبر کی تلقین کی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک موقع تھا، جناب قاسم کی شہادت امام حسین کے لیے بہت سخت تھی، لیکن اس موقع پر بھی اللہ نے صبر کی تلقین نہیں کی ہے۔ غازی کی شہادت بہت بڑی مصیبت، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ صبر کی تلقین نہیں ہے۔
جناب علی اکبر جیسا شبیہ پیغمبر شہید ہو جائے، امام حسین کا عالم کیا تھا؟ علی الدنیا بعدک العفو، میں بس فرمایا کہ بس دنیا ختم میرے لیے. اس کے باوجود خدا نے اس موقع پہ صبر کی تلقین نہیں فرمائی. لیکن نہ جانے اس ننھے سے علی اصغر کے لیے امام حسین کا کتنا درد تھا کہ جس موقع پر امام حسین علی اصغر کو لے کے پلٹ رہے تھے، اس موقع پہ آواز قدرت آئی تھی کہ صبرن یا حسین، اے حسین صبر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے لیے جناب علی اصغر کو لے کے واپس آنا بڑا مشکل تھا. امام حسین کسی بھی جنازے کو لے کے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگے گئے ہوں اور پیچھے آئے ہوں. صرف جناب علی اصغر کے جنازے کو لے کے امام حسین نے اس انداز میں عمل انجام دیا. کسی بھی جنازے کو امام حسین نے دفن نہیں کیا ہے، صرف علی اصغر کو سپرد لحد کیا تھا. کسی بھی ایسے مقتل میں موقع پہ امام حسین کسی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے نہیں آئے تھے، لیکن علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے آئے تھے. صرف ایک وجہ تھی، وہ ننھا سا بچہ امام حسین کی طرف سے نمائندہ بن کے الہی پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا تھا. لیکن ہاں، امام حسین کے قدم کیوں رک رہے تھے؟ وجہ یہ لکھی ہے کہ امام حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ دم در ایک ماں انتظار کر رہی ہے. جس موقع کے اوپر یہ ماں اس بچے کو دیکھے گی اس کا کیا عالم ہوگا. اور پھر پتہ یہ چلا کہ جس موقع کے اوپر ماں نے اس بچے کو دیکھا، فرماتی مثلو کا ینحر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ننھے سے بچے کے گلے پہ صرف تیر لگا نہیں تھا، بلکہ اس انداز میں تیر نے علی اصغر کے گلے کو جسم سے علیحدہ کر دیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ ننھے سے بچے کا گلا نہر کر دیا گیا ہے. بس ہزاروں آخری جملہ. لیکن اب جب امام حسین علی اصغر کو دفن کرنا چاہتے ہیں، دل بھر آیا تھا. امام حسین قبر کو برابر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، البتہ چاہ رہے تھے لیکن دل نہیں راضی ہو رہا تھا. اس موقع کے اوپر آواز آتی ہے، دعہ یا حسین فإن مرضعہ فی الجنہ، اے حسین اس علی اصغر کی قبر کو بند کر دو، اس لیے کہ اس کی چاہنے والی ایک ماں ہے جو جنت میں اس کی پرورش کرنے کے لیے آمادہ ہے. یہ سیدہ علی اصغر کو لینے کے لیے آئی ہیں. میں کہوں گا اے شہزادی، علی اصغر کو لینے تو آئی ہیں، ذرا حسین کے لیے سہارا بن جائیے. حسین اب میدان کربلا میں اپنی شہادت کو پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء و ابیہا وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں، ان سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے، امام حسین کا مہمان قرار فرما. بالخصوص اس مکھی فیملی کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں، ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جن کے دلوں میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے، ان کو یہ سعادت عطا فرما. اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم